خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، ثواب کے لیے اب بھی کر لیں، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج تیسری رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ آج بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک حیدری کابینہ، سندر رائے ون روڈ، مرکز الاولیاء، اور پاک سیرانی کابینہ، اشرف آباد ضلع بہاولپور، پنجاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ سندر مرکز الاولیاء ہمارے سامنے اسکرین پر اس وقت اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں۔ مرحبا جی آیا نو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کافی سوالات ابھی تک ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، لائیو ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات بھی مل چکے ہیں، اور SMS کے ذریعے بھی سوالات آئے ہیں۔ چند سوالات میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اگر گھر والے بیٹی کی شادی کے لیے دینداری کو ترجیح نہ دیں تو اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بعض اوقات اسلامی بہن کا ذہن ہوتا ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ سنتوں بھرا ایک رشتہ ملے اور ایک اچھے نیک گھرانے میں جائے اور شوہر بھی نمازی ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، لیکن بعض اوقات گھر والے شاید سپورٹ نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال کو تھوڑا میں ریورس بھی کر لیتا ہوں کہ اسلامی بھائی اگر بعض اوقات چاہتا ہے کہ میری شادی کو ایسی اسلامی بہن سے ہو جائے جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہوں، مدنی ماحول میں ہوں، نیک ہو، نمازی ہو، باپردہ ہو، تو بعض اوقات گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسی کو لے کر آئیں، تو ان سب صورتوں میں دونوں طرف کی کو بات بیان کریں، کیا کرنا چاہیے؟ ہے تو واقعی یعنی کہ تشویشناک بات ہے۔ پھر بعض اوقات جھگڑے بھی بہت ہوتے ہوں گے، گھر بھی ٹوٹ جاتے ہوں گے۔ وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو گھر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اور پھر مسلمان اگر دینداری کو ترجیح نہیں دے گا تو یہ چلے گا کیسے؟ ہر مسلمان کو تو دینداری پر ہی وہ نظر رکھنی چاہیے، اسلام پر ہی نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ تو پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتا ہے، کیا کماتا ہے وغیرہ، یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یا کماتا ہے تو حلال کماتا ہے کہ نہیں کماتا، اس کی فکر نہیں ہوتی، پر کماتا کتنا ہے۔ تو یہ بہرحال ہم مسلمانوں کی پستی اس میں اور ذلت ہے۔ اللہ کریم ہماری عزت بحال فرما اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم دین کی طرف توجہ رکھیں۔ اب یہ کہ جس طرح بھائی اور جس طرح بھائی یا اس طرح بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ حکمت عملی سے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا بے شک مطالبہ پیش کرے، لیکن اب لڑیں گے، جھگڑیں گے، شور شرابے کریں گے تو پھر یہ بھی تو دینداری میں شامل نہیں ہے نا۔ تو حکمت عملی سے، نرمی سے، اور گھر کے ایسے فرد پر پہلے انفرادی کوشش کریں کہ جس میں نرم گوشہ ہو۔ گھر میں ہوتا ہے بعضوں کا نرم گوشہ ہوتا ہے، جیسے کہ کسی بہن میں، بھائی میں نرم گوشہ ہے تو اس سے ترکیب بنا کر اپنی فیور کا کرے، یا باپ میں نرم گوشہ ہے، ماں میں نہیں ہے تو باپ سے ترکیب بنا لے، ماں میں نرم گوشہ تو ماں سے ترکیب بنا لے، اور اس طرح مل جل کر اس کو آگے بڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، نیت صاف، منزل آسان۔ جب ماں باپ جو ہے نا یہ مدنی ماحول میں ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہماری جو بہو ہو یا ہمارا جو داماد ہو یہ نیک ہو، پرہیزگار ہو اور حیادار ہو۔ اب لڑکا کہے کہ میرے کو یہ نہ چلے ہو، یہ نمازیں پڑھتی ہو اور پھر تلاوت کرتی ہو اور میرے کو بھی یوں کرتی ہو، تو مجھے تھوڑی سی مطلب کہ یہ درمیان میں چاہیے، بالکل نہیں لے آنا۔ یہ لڑکی کہے کہ نہیں میرے کو بالکل ایسا نہیں چاہیے، تو اس معاملے میں ماں باپ بھی بیچارے پھنس جاتے ہیں کہ وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ کوئی گھر میں، کیونکہ بیٹا اتنا مطلب کہتے ہیں سدھرا ہوا نہیں ہوتا، تو بعض وقت ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بہو نیک، متقی اور مدنی ماحول والی آ جائے گی تو شاید میرے بیٹے کو یہ لے آئے گی لائن پر۔ تو یہ بھی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی بس اوقات کامیابی ملتی ہے، بس اوقات نہیں بھی ملتی۔ اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ پہلے سے ماں باپ نے توجہ نہیں دی اپنی اولاد پر، گھر میں گناہوں بھرے چینل چلتے رہے، عشق و فسق کے مناظر یہ دیکھتے رہے، رقص دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، اور نماز نہیں پڑھی تو کوئی ان کو ترغیب نہیں، اور اس طرح دیگر گناہوں کے تعلق سے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اب یہ بعض اوقات اپنے وہ نا کہ اپنے کیے کا، ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں، تو اپنے ہاتھوں بچوں کے کردار کو جب تباہ کر چکے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو دین تو پڑھایا ہی نہیں نا، شروع سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اب یہ ساری سیڑھیاں چڑھاتے رہے، لیکن یہ کہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں دلائی۔
اسلامی کتابیں پڑھنے کی یا مدنی ماحول دینی ماحول کی طرف کوئی ترغیب نہیں تھی اس کی. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھی سمجھانے سے کوشش کریں کہ اللہ کرے کوئی ترکیب بن جائے. اچھا، ایک اور اسی طرح کا گھر گھرستی والا ہی سوال SMS کے ذریعے آیا ہے کہ اگر عورت عدت میں بیٹھی ہو اور ساس اس کو اس کے شوہر کے مارنے کا طعنہ دے اور گالیاں دے تو ایسی صورت میں بہو کیا کرے؟ صبر کرے. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. اور یہ ماہ محرم تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں صبر کا درس دے رہا ہے کہ اس میں جو میدان کربلا میں جو مظالم ہوئے آل رسول پر، تو انہوں نے صبر ہی تو کیا. تو ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی حل بھی تو نہیں ہے نا. اگر بیچاری ساس جو ہے وہ اس طرح کے ذہن کی ہے، غلط تو کر رہی ہے، یہ گناہ گار بھی ہو رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ دعا کی جائے اس کے لیے کہ ایسا نہ کرے وہ. ایک اور سوال ہے، مجھ پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لگتا ہے میرا رشتہ اللہ پاک سے کمزور ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترکیب تھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے تعلق سے، لفظ رشتہ تو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا بہت کمزور معاملہ تھا کہ ان کو کربلا میں اتنے مطلب ظلم و ستم کا یزیدیوں نے نشانہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا نہیں یزیدیوں سے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی مصائب و آلام آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور لوگوں نے مطلب تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ کئی انبیاء کرام ہیں جن کو غیر مسلموں نے، کفار نے شہید کیا. تو کیا یہ سب کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تقرب یا قرب یا نزدیکی والا معاملہ کمزور تھا یا بالکل نہیں تھا؟ تو یہ بالکل یعنی کہ نادانی بھری سوچ ہے. بلکہ حدیثوں میں تو یہ کہ جس کا جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس طرح کے مضامین موجود ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ جن کو جو نیکیوں کے ذریعے کوئی مقام حاصل نہیں کر پاتا، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے ان کا وہ مرتبہ دے دیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور صرف درجات بلند کرنے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے. جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں. صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نواسہ رسول بھی ہیں. اب ان کی فضیلت میں کیا مطلب کمی کیا ہے؟ تو کوئی کمی تھی جو پوری کرنے کے لیے کربلا میں ان کو آزمایا گیا؟ نہیں، کمی نہیں تھی. مزید درجات ان کے بلند کیے گئے جو ہماری عقلوں کی پرواز جس کو پا نہیں سکتی. تو یوں بھی انبیاء کرام میں کیا کمی ہوتی تھی جو ان کو آزمایا گیا؟ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس طرح کا ارشاد ہے کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تو کیا نعوذ باللہ کوئی کمی کا تصور ہے؟ یا کمی تو ان کی نگاہوں سے دوسروں کی پوری ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی کہ وہ اس طرح اپنے بندوں کے درجے بلند فرماتا ہے. تو یہ جس نے مصیبتوں کا یہ رونا رویا نا، اس کو اس سے رجوع کر لینا چاہیے. ایسی باتیں نہ کی جائے. اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ ایک اور شعر بھی ہے نا،
رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، صلی اللہ علیہ دیکھ حسین نے دین کی خاطر وسلم سارا گھر قربان کیا۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ اب رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی کچھ دھیان کیا۔ بیان کیا۔ صلو صلی اللہ، جی کال چلائیں۔ شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ حاجی مرید گوٹ فردوس کالونی سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی آپ کو حج مبرور کی بہت بہت مبارک ہو۔ مبروک مبروک یا سیدی مبروک۔ میٹھے میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے کا آپ کا کوئی ویڈیو کلپ بھی نظر نہیں آیا، مواج شریف کی طرف جواب عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم، اللہ کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہو جائے کہ مجھے حج مبرور کی سعادت مل جائے۔ اب یہ تو ظاہر ہے حج مبرور کی تو خبر دی ہی نہیں جا سکتی، اللہ کو پتا کہ کس کا حج مقبول ہوا کس کا نہیں ہوا۔ تو حج مبارک کہنا یہ مناسب ہے۔ سنہری جالیوں پر کس کی جرت ہے کہ کوئی یہ وہاں ویڈیو کلپ بنائے؟ ظاہر ہے کہ وہاں تو ادب کا مقام ہے، اور ادب بھی کیا، کیسا ادب؟ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ہی جا۔ یعنی یہ ایسی ادب گاہ ہے، یعنی کہ سمجھو کہ تحت الثری سے عرش اولا تک، یعنی کہ یہ ایک مثال ہوتی ہے، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو عرش معلیٰ سے بھی ورا الورا ہے، اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اتنا مقام دیا کہ ہم اس کی بلندی کو پا ہی نہیں سکتے کہ کتنا مقام دیا ہے۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے، نفس من سانس، کہ وہ شاعر نے یہ مثال دی کہ یہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اولیاء اللہ کی سانس رک جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہاں جو لوگ کلپ بناتے بھی ہیں تو وہ ایسا نہ کریں۔ البتہ میں سنہری جالیوں کی کہ روبرو حاضر نہیں ہوا، وہ یہ برسوں سے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، تو اس لیے میں کچھ دور سے سلام عرض کرتا ہوں باہر سے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کرنے گیا تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری میں سبز سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور گنبد خضرا یعنی سبز گنبد کے سامنے ایک سفید ریش یعنی سفید داڑھی اور انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، جو قبر انور کی جانب منہ کر کے دو زانو بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ دو زانو مانے نماز میں جو تحیات میں بیٹھتے نا، اس طرح بیٹھنے کو دو زانو بولتے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مشہور و معروف عالم دین اور زبردست عاشق رسول حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرون نورانی ہیں۔ میں ان کے وجہات اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو کی کوشش کی۔ وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ جناب کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں،
جن سے میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت ہے، انہوں نے یہ بات سن کر میری طرف محبت سے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ فرمایا۔ میں نے ان سے عرض کی، حضور آپ قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ تو رو پڑے اور فرمانے لگے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ قریب جا سکوں۔ اس کے بعد میں اکثر ان کی جائے قیام، یعنی جہاں یہ ٹھہرے تھے مکان، وہاں حاضر ہوتا رہا اور ان سے سند حدیث بھی حاصل کی۔ سیدی قطب مدینہ حضرت علامہ شیخ ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، حضرت علامہ یوسف نبہانی قدس سرہ الربانی کی اہلیہ محترمہ یعنی وائف کو 84 یعنی 84 ٹائم نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے بھی بزرگ ہوئے ہیں کہ جو مدینے میں داخلے سے ہی وہ ڈرتے تھے۔ اچھا، بعض ایسے بزرگ ہوئے کہ جیسے انہوں نے وہ کھانا پینا بند کیا، اپنا پیٹ بالکل صاف خالی کر لیا تاکہ اور اب مدینے میں داخل ہوں کہ مدینے میں جا کر پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے، کچھ ہو ہی نہیں کہ نکلے، اور جب تک مدینے میں رہے کوئی دانا پانی کھایا ہی نہیں، اس طرح حاضریاں دی۔ تو اب ان کی تو داستانیں ہیں بس کتابوں میں، اب ایسے دور میں ہوتے ہوں تو خیر ہم تھوڑی یہ انکار بھی نہیں کر سکتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک سے ایک انداز ہوتے ہیں۔ بعضوں کا یہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کا وہ ہے نا اقامت القیامہ، غالباً اس میں اس طرح کی مثالیں دی ہیں کہ جیسے کوئی بزرگ آئے تو وہ سارا وقت جتنا بھی وقت وہ مدینے میں رہے وہ کھڑے ہی رہے۔ ابو جمرہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ انہیں نہ بیٹھے نہ لیٹے، سارا وقت کھڑے کھڑے گزارا قیام میں کہ سرکار کی بارگاہ میں ادھر آ کر کیا میں سوؤں گا۔ تو اس سے عجیب غریب، ایک بار ہم کو بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑی داڑھی والے ایک صاحب ہوتے تھے قبرستان میں، تو کسی بات پر ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے اس سے کہا کسی بات پر، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ یہ تو مطلب وہ جوش میں آ گئے، اور میں مدینے جاؤں گا، میں مدینے جاؤں گا، میں کیسے جاؤں گا مدینے؟ تو میں تو وہاں نہیں جا سکتا، میں ریقہ خارج کروں گا، کیسے کروں گا؟ یعنی اس طرح مطلب بہت بڑی بات کر دی، بظاہر وہ ان پڑھ اور اس طرح کے لگ رہے تھے، لیکن بات ایسی کر دی کہ چونکا دیا۔ بہار شریعت جلد پہلی والیوم 1 پیج نمبر 1231 1231 یعنی 31۔ اگر چاہو تو مسجد نبوی میں حاضر رہو۔ سیدی ابن ابی جمرہ قدس سرہ جب حاضر حضور ہوئے، بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار کی، 8 پہر یعنی رات دن برابر حضوری میں یعنی بارگاہ رسالت میں کھڑے رہتے۔ ایک دن بقیع یعنی جنت البقیع وغیرہ زیارات کا خیال آیا، یعنی جنت البقیع کی زیارت کر لوں، پھر فرمایا یہ ہے اللہ کا دروازہ بھیک مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یعنی وہ مسجد نبوی شریف کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، جنت البقیع بھی نہیں جاتے، یہیں پڑھے۔ یہ بس یہ اپنے اپنے عشق کے انداز ہیں، اس میں جو مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ان کی جب تک یعنی عشق جو ہے نا جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتا نا تو وہ جائز ہوتا ہے۔ کہ اب کوئی بولے کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تھا، یہ کہاں کیا تھا کہ وہ مسجد نبوی سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں یہ دلائل نہیں چلتے،
کہ وہ عشق کا معاملہ یہ قیامت تک جو بھی عشق کے نئے انداز جاری کرے اختیار کرے وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو وہ جائز ہے، ورنہ تو بہت ساری باتیں ناجائز ہو جائیں گی. ہم یہ مائک پر میرا بولنا بھی ناجائز ہو جائے گا. کس صحابی نے مائک پر بات کی ہے؟ چینل کس صحابی نے کھولا تھا اور چینل کے ذریعے کون آیا تھا؟ یا اردو میں کس صحابی نے بیان کیا تھا؟ کوئی ثابت تو کر کے دکھائے. پھر اردو میں بیان کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا کہ صاحب یہ بدعت ہے اردو میں بیان کرنا. جشن ولادت ہی خالی بدعت ہے، ہزاروں باتیں بدعتیں ہوں دیکھو تو، جیسے میں اردو میں بول رہا ہوں. تو یہ بس وہ شیطان کے وسوسوں میں لوگ آ جاتا ہے، اور یہ دیوار جس کی نرم ہوتی ہے اس میں کیل گڑ جاتا ہے. تو جو مطلب ڈھل مل یقین ہوتا نا، شیطان اس کو گھماتا رہتا ہے کان پکڑ کے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. تو سمجھ ہی نہیں آتی شرک ہوتا کیا ہے، بدعت ہوتی کیا ہے. تو اس لیے علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے قدموں سے لگے رہیں، تو انشاءاللہ عشق کی منزلیں طے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان، حقوق اللہ اور حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. مدنی منی کا ذکر مرحبا، مدنی منی کی سوال بھی مرحبا. حقوق اللہ، یہ حقوق جمع حق کی، حق کی جمع حقوق. حقوق اللہ من اللہ کے حقوق، اللہ کے حق. پھر نماز روزہ یہ سب اللہ کے حق ہیں، اور ہم نہیں پڑھیں، جو نہیں پڑھتے وہ اللہ کے حق ضائع کرنے والے ہیں. اور حقوق العباد، یہ حقوق حق کی جمع عباد، عبد کی جمع، عبد مانے بندہ، یعنی بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق تو بھی بہت سارے ہیں، جیسے کہ کسی بندے کو، کسی کے بندے کے پیسے چھین لیے تو یہ بھی اس کے حق مارا. ماں باپ کی نافرمانی کی اولاد نے تو یہ بھی ان کا حق مارا اولاد نے، ان کا حق تلف کیا. حقوق العباد کی تلفی میں، ضائع کرنے میں یہ مبتلا ہوا. کسی کو گالی دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی بے عزتی کی. تو یوں بہت سارے حقوق اللہ بھی ہیں، بہت سارے حقوق العباد بھی ہیں، اور دونوں ہی کی اہمیت ہے. اللہ کا حق بھی ضائع نہ کیا جائے اور بندے کا حق بھی ضائع نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ ایصال ثواب کمپیوٹر بھی اور میدان میں ہے، تو بالکل واہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نوشین فاطمہ ہے. پھر بول دو نام. کمپیوٹر کو تھوڑا ریورس گھمانا پڑے گا آپ کو. میرا نام نوشین فاطمہ ہے. محسن فاطمہ، نوشین فاطمہ. نوشین. ہاں ہاں ہاں، ماشاء اللہ. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. میری عمر 5 سال ہے. اب بھی آپ کے بولنے کی باری ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے بادشاہ نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر سنت سوالات کیجئے. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا پانی، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ، ایصال ثواب کے لیے، اپنی امی کے لیے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ شربت امام حسین کے نام کا ہے، یہ سبیل امام حسین کے نام کی ہے، یہ نیاز جو ہے خواجہ غریب نواز کی ہے، تو یہ سب کہنا جائز ہے کہ مراد یہاں یہی ہوتی کہ ان کا ثواب ان سب کو پہنچے، جیسے کہ انہوں نے اپنا کنواں صحابی رسول نے اپنی امی کے نام پر موسوم کیا۔ ایصال ثواب کمپیوٹر کن کن کاموں کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیان، درس، مدنی قافلہ، مدنی نعمت، نیکی کی دعوت۔ اگر ہر طرح کے نیک کام کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ! ایصال ثواب کمپیوٹر، ایصال ثواب کا طریقہ بھی بیان کر دیجئے۔ ایصال ثواب کوئی مشکل کام نہیں، صرف اتنا کہہ دینا یا دل میں نیت کرنا بھی کافی ہے کہ مثلاً یا اللہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا اس کا ثواب میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل ثواب پہنچ جائے گا۔ اچھا، حوالہ دیا تلاوت کی فضیلت صفحہ 40، یہ رسالہ میرے ہی نام پر ہے تو میں یہ لکھ تو نہیں سکتا، حوالہ بھی دیا، یہ بھی نہیں دیا کہ ہم نے اس میں کوئی تصرف کیا، ایسا نہیں کریں، مجھے داؤ پہ نہیں لگائیں یار، یہ کوئی ڈھونڈے گا تو پھر ڈھونڈنا مشکل بھی نہیں ہے رسالہ۔ یہ آپ کے اور ہمارے پاس ہے بس، جی، یہ آپ کے اور ہمارے پاس ہے، یا آپ کے اور ہمارے پاس ہے یہ پرچہ، یہ پرچہ۔ مگر ابھی جو مدنی منی نے جو ڈنکا بجا دیا زوردار مدنی چینل پر، اس طرح نہیں تصرف نہ کیا جائے۔ اب پھر وہ بھی ایسا تصرف کیا کہ میں شرما جاؤں۔ میں نے لفظ لکھا ہوا ہو یا زیادہ زیادہ کہ اس کا ثواب میرے پیر و مرشد کو پہنچا، تو یہ ذرا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ میں جو لقب کا ایڈیشن کیا گیا وہ ہم تو یہی عرض کریں گے نہیں، وہ سمجھا کریں، یہ حوالہ جو دیا نا پھر انشاءاللہ حوالہ نہ دیتے۔ ٹھیک ہے۔ ایصال ثواب کمپیوٹر کن کن کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مسلمان جنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ گھر میں جو معمول کے مطابق کھانا کھایا جاتا ہے، کیا اس میں بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، روزانہ جتنی بھی کھانا کھائیں اس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں تو مدینہ مدینہ۔ کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا بعد میں؟ کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا خیردار؟
قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرنے پر کیا اجر ملے گا؟ اسے مردوں کی تعداد کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایصال ثواب کمپیوٹر، اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیے۔ جس کسی نے کہا دعا کرنا، جس کسی نے کہا دعا کرنا، اس کا پورا ہو مدعا یا رب۔ آمین، ماشاء اللہ۔ اب آپ کی باری ہے نعرے لگانے کی۔ ہر صاحب یہ نبی، چاہیے نبی، صدیقوں میں عثمان غنی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی حسن حسین بھی، جنتی جنتی ہر زوجہ نبی، جنتی 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 جنتی۔ ماشاء اللہ۔ کوئی حکایت نہیں سنائی آپ نے؟ اب نیت کر لی ہے، اب جو بھی کمپیوٹر بنائیں گے، انشاءاللہ۔ وقت تھوڑا کم تھا جی جی تو انشاءاللہ اب جو بھی کمپیوٹر بنے گا اللہ جو ہم کرے۔ مدنی منوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حکایت لازمی ہوگی۔ یہ ہماری مدنی منی کو جو ہے ان کے ابو کے لیے مدنی باکس ڈالیں گی تھوڑا ہاتھ، اور ان کے ابو کے لیے یہ 100 روپے 100 روپے 10 روپے اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اس سے آپ اپنی پسند سے کوئی چیز پکوا لیے گا، ٹھیک ہے؟ نیاز میں کیا پکوائیں گے؟ پکوائیں گے بھی نہیں سمجھیں گی۔ کیا اچھا آپ کو لگتا ہے؟ کیا کھانا، کون سی چیز پسند ہے کھانے میں؟ چاول، ہاں دیکھا نا، ماشاء اللہ۔ یہ مطلب اس میں وہ بات ابھی ادھوری ہے۔ یہ ایک مشورہ ہے کہ ان کے ابو کو چاہیے کہ یہ اس رقم میں چاہیں تو اور بھی رقم ملا سکتے ہیں، کوئی شہداء کربلا اور امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نیاز کر لیں گھر میں مختصر سی، تو ان کی پسند کا بھی خیال رکھیں۔ تو چاول تو عام طور پہ لوگ پکاتے ہی ہیں، تو گزارا ہو ہی جائے گا، بریانی وغیرہ پکے گی تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ یہ اس میں تلاوت کی فضیلت پیج نمبر 40 پر میں نے جو قرآن پاک پڑھا یا فنا عمل کیا اس کا ثواب میری والدہ مرحومہ کو پہنچا۔ مثال یہ ہے، جس کو وہ بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا اور حوالہ وہی دے دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ریاست علی مرکز الاولیاء لاہور سے کیا محرم الحرام میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے فیس بک پیج پر جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ راجہ ثاقب صاحب ہیں، پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کبھی کبھی دعا مانگتے وقت ہاتھ بھاری ہو جاتے ہیں، کبھی ذہن بٹ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ؟ کی وجہ مطلب عادت نہیں ہے نا دعا مانگنے کی۔ دیکھیں ہاں، وہ جو اب میں مدینے پہنچ گیا، ڈاکٹر رضوان صاحب 1.5 2 گھنٹے تک وہ عربی میں اپنے تو حیران کہ یار یہ تکتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لوگ بھی تو 2-3 گھنٹے تک بولتے ہیں، یہ ہمارا فیلڈ ہے، یہ اتنی لمبی دعائیں کر رہے ہیں ان کا فیلڈ ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھا کر حیران ہوئے، ہاتھ اٹھا کر عربی میں یہ 1.5 2 گھنٹے تک لگے رہتے تھے، بہت دیر تک یہ لگے رہے، ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے۔ اور حیرت تو یہ ہوئی ہو رہی تھی مجھے کہ اپنی پوزیشن بھی چینج نہیں کرتے تھے، جس طرح بیٹھے تھے یہ بیٹھے تھے۔ تو یہ ان کا فیلڈ ہے، تو اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے۔ تو دعا کرنے کی جن کی عادت ہے نا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی،
تو اس کو تھکن اتنی نہیں لگے گی. جس کی عادت نہیں ہے, کبھی کبھار دعا کی توفیق ملتی ہے تو وہ تو اس کو سوچ کا ہی نہیں پڑے گا. کبھی ناخن سے کھیلے گا, کبھی ادھر کھجائے گا, کبھی ادھر کرے گا, اور ٹائم پاس کر کے پھر وہ یوں کر لے گا. اس یاد بھاری ہونا بھی ذرا زیادہ دیر تک رہیں گے, عادت نہیں ہے تو یوں لگے گا کہ ابھی تھک گئے ہاتھ. پھر دل نہ کرنا, یہ نفس کی شرارت ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. تو نہیں بھی اگر ہاتھ اٹھائے, بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں طبیعت کا بھی کچھ انحصار ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک اچھا نیک اسلامی بھائی, کم گو اسلامی بھائی, نیکی کی باتیں کرنے والا اسلامی بھائی کسی ایسی محفل میں پھنس جائے کہ جہاں ادھر ادھر کی اور ساری آگے پیچھے کی قوم لا رہی ہے اور عجیب و غریب ماحول ہے, تو اس کو یوں لگتا ہوگا یار یہ کب میں نکلوں یہاں سے نا. جی جی. اور اسی طرح کوئی بالکل جس کو نیکی کی بات سننے کا اتنا جذبہ نہیں ہے, وہ اگر کبھی اس طرح کی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جہاں مطلب کہ یہ مدنی نامات اور مدنی قافلہ اور نیکی کی باتیں ہو رہی ہوں, تو اس کو لگتا ہوگا کہ یار کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے, یہ میں یہاں سے یا تو نکل جاؤں یا موضوع تبدیل ہو جائے. طبیعت طور پر بھی غالباً ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. جی جی. دیکھو اب ہمارے یہاں جیسے اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں آنے والوں کی تعداد ہمارے سامنے ہی کتنوں کو دعوت دی جاتی ہے, تھوڑے سے آتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اکتا جاتے ہیں, بیچارے چلے جاتے ہیں, دل نہیں لگتا. اور یہی لوگ, اسی طرح کے لوگ, یا لوگ 3 گھنٹے پلک جھپکائے بغیر فلم دیکھیں گے, یہ مبالغہ ہے. پلک جھپکائے بغیر 3 گھنٹے فلمیں, 2 فلمیں دیکھتے نہیں اکتاتے. تو نفس جس چیز کا عادی, تو جن کا نفس گناہوں کا عادی ہوتا ہے ان کو نیکیوں میں دل نہیں لگے گا. اور جن کا دل نیکیوں کا عادی ہو گیا, اس کو گناہ بری جگہ میں, گپ شپ میں اور غیبتیں اور جہاں ہو رہی ہوں گی وہاں اس کو گھبراہٹ ہوگی کہ بھاگو 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 بھاگو, کہاں پھنس گئے, جلدی نکلو یہاں سے. تو الحمدللہ یہ خوش نصیب ہے کہ جس کو گناہ بری محفلوں میں دل نہیں لگتا, اور جن کا نیکیوں بری محفلوں میں دل نہیں لگتا ان کو زبردستی اپنا دل لگانا چاہیے. تو یوں کوشش کرتے رہیں گے, زبردستی کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ دل لگ جاتا ہے. لطف بھی آئے گا, مزہ بھی آئے گا. بیمار ہے تو اس کو غذا اچھی نہیں لگتی, لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا تو پڑتا ہی ہے. پھر جب طبیعت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھاتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو ہم لوگ سب گناہوں کے مریض ہیں, تو اس لیے نیکیاں جو ہے نا یہ ہم کو نہیں, مطلب موافق نہیں آتی. ہمارا نفس مطلب شرارتیں کرتا ہے, دل نہیں لگنے دیتا. تو زبردستی اس کی ترکیب کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی کئی سوالات آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں. اس میں ایک سوال اس طرح کا ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمیں آیا ہے. یہ سلیم رضا ہیں دبئی سے. اگر انسان سے انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہو جائے انجانے میں, اور پھر بعد میں وہ مظلوم وفات پا جائے, تو انسان کیسے اس مظلوم کو راضی کر سکتا ہے؟ انجانے میں جو ہو گیا, پتہ نہیں اس کو ظلم کہیں گے, بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو گیا. اب وہ قتل عمد اور قتل خطا ہو تو الگ چیز ہے, لیکن ان کو بھی قتل خطا کو آیا ظلم کہا گیا؟ انجانے میں جو ہوا, اب یہ جو شرمندہ ہے, اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا تھا, تو اس سے وہ اور چیز ہے کہ کیا تھا, لیکن یہ کہ ہو گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا. تو اب مثال کے طور پر کسی نے اپنی بالکونی سے تھوک پھینکا, اس کو پتہ نہیں کسی پر پڑا, کسی کے کپڑے خراب ہوئے, پتہ ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ظلم تو اس نے کیا نہیں, کسی بندے کو طاقت سے پھینکا نہیں ہے. اب سال بھر کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس ٹائم پر میں گزر رہا تھا اور اوپر سے تھوک آیا تھا اور میرے کپڑوں پر گرا تھا, پتہ نہیں کس نے کیا. تو اب اس کو پتہ ہو کہ ہاں یار اس وقت تو میں نے تھوکا تھا, کوئی یا ثبوت ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ بھائی میں نے دیکھا اوپر تو تم تھوک رہے تھے,
اور اس نے نہیں دیکھا تھا، تو اب پتہ چلا، تو اب پھر بھی چونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، تھوکا نہیں تھا اس بندے کو ٹارگٹ بنا کر. ویسے بالکونی سے تھوکنا یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے، لیکن ظاہر اس کو ظلم بھی نہیں کہیں گے. تو یوں ایک مطلب ذہن میں بات آئی کہ انجانے میں اس طرح کا ظلم ہوا یا اس طرح کا جہالت تھی. اور جیسے جہالت میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، تڑیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر کوئی ان کو حدیث سے سناتا ہے یا مدنی ماحول میں آتے ہیں، پھر ان کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا. تو یہ انجانے میں ہونا نہیں کہیں گے، یہ تو جان بوجھ کر ہی کیا تھا. بس وہ اس وقت دلیری تھی، گناہوں پر بے باکی تھی، رب احساس ہو گیا، خوف خدا پیدا ہوا. تو ان دونوں کے معاملات میں یوں فرق ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی پر کسی نے ظلم کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ ظلم کس طرح کا تھا. مثال کے طور پر کسی کے پیسے کھا گیا، ظلم یہ بھی ہے. اور اب اس کا انتقال ہو گیا تو توبہ بھی کرے اور وارثوں کو دے. وارث بھی نہیں رہے یا بندہ غائب ہے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، کوئی کچھ نہیں پتا، اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. یا وارث ہیں بھی تو ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں توبہ تو کرے گا جبکہ پیسے کھا گیا تھا، اور جتنے پیسے کھا گیا تھا اتنی رقم خیرات کر دے. کسی فقیر کو شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے، اس نیت سے کہ اس کو ثواب پہنچے. جس کے پیسے کھا گیا ہے اس کو ثواب پہنچے، اس نیت سے دے دے اس کی طرف سے. یا کسی کو گالی نکالی تھی، گالی بھی ظلم ہے. کسی کو مارا تھا، اب ایسی صورت میں وہ فوت ہو گیا، ظلم تو یہ کیا تھا اس نے، وہ انتقال کر گیا یا غائب ہو گیا، ملتا ہی نہیں ہے. تو اب اس کے لیے کہ وہ مغفرت کی دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ کریم صلح کی صورت نکال دے، قیامت میں صلح کروا دے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے کہ اللہ نے یہ بندے کو اختیار دیا کہ وہ اس کو معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کے ساتھ چاہے گا یہ کرم فرمائے گا، صلح کروائے گا، اور وہ بندہ اس سے معاف کر دے گا، راضی ہو جائے گا. تو یوں صلح ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی پتہ نہیں کتنے حقوق العباد تلف ہو جاتے ہوں گے. میرا انداز دیکھتا نہیں ہے، گھسا پڑا رہتا ہے. یہ دیکھ میرے گھٹنے پر گھٹنا رکھ دیا، ہوش ہے کہ نہیں تیرے کو، ہٹا چل. تو اب اس نے گھٹنا رکھ دیا، غلط تو کیا، ہو سکتا ہے بے خیالی میں رکھ دیا ہو. اب آپ نے جو اس کو جھاڑ جھپٹ کی نا، دل تو اس کا دکھنا ہے، یہ ظلم تو ہوا، اس کا کیا کریں گے. وہ اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے، چلے چل دور ہٹ، کیا اتنا پھیل کے بیٹھ گیا، دوسروں کا خیال کر. تو اس طرح کے کئی ظلم ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی اس ماحول میں بھی ہوتے ہوں. یہاں تک کہ اس طرح کے ظلم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، حج میں بھی ہوتے ہیں، ابھی جو آپ ہر طرح ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ جو آپ صورت بیان فرما رہے نا باپا ظلم کے حوالے سے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید زبان کے ذریعے مجھ سے کوئی ظلم ہو رہا ہے یا زبان کے ذریعے مجھ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے. شاید اس طرف توجہ کم ہے، کیونکہ میں نے نہ اس کا مال کھایا، نہ میں نے اس کے پیسے کھائے، نہ میں نے کوئی جائیداد کھائی، نہ کوئی تھپڑ ماری، نہ مطلب کہ میں نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں، نہ دھکا وکا مارا. تو میں نے کیا ظلم کیا؟ یعنی زبان کے ذریعے بھی انسان ظالم بن سکتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرف گھر بار یا اس میں توجہ نہیں ہے. جبکہ وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ مسلمان کے جو ہے ایک علامت کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو لیکن زبان کے حوالے سے غالباً اتنی توجہ نہیں ہے، اور زبان کے ذریعے مثال دل آزاری، تکلیف پہنچا دینا، مذاق اڑا دینا، ذلیل کر دینا، کتنی دیر تک دوستوں میں بیٹھ کر اس کا جو حال کرتے ہیں بے حال کر دیتے ہیں. تو یہ سارا چیز ہو جو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو دل دکھ رہے ہوتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرف خاص طور پہ اس موضوع کی طرف توجہ نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی ظلم کی صورت نکل سکتی ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ 95% گناہ جو ہے نا وہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں.
وہ زبان تو آپ کو پتا گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے زبان سے. جب گھریلو ناچاکیاں جو ہوتی ہیں سب زبانی کلامی تو ہوتی ہیں. زبان چلتی ہے, زہریلی زبان جب بن جاتی ہے تو دل توڑ دیتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. کسی کو آپ پیار سے میٹھے میں رستائی بھائی دعا میں یاد رکھنا یہ کہیں گے تو کبھی بھی دل نہیں دکھے گا. اور یہی زبان اگر آپ بولیں گے چل بے چل تیرے ایسے بہت دیکھے چل راستہ نہ جگہ خالی کر, تو کیسا دل دکھے گا. یہی زبان ہے. میٹھے بول آپ نے بولے, محبت سے اس سے پیش آئے, السلام علیکم بھائی دعا میں یاد رکھنا, بہت اچھا لگے گا. تو اس زبان سے مطلب دل جیتا بھی جا سکتا ہے اور دل توڑا بھی جا سکتا ہے. اللہ ہمیں دل جیتنے والا بنائے, دل توڑنے سے ہم کو محفوظ رکھے. ہم اگر کسی کو راحت نہ پہنچا سکیں تو کم از کم ایذا تو نہ دیں, تکلیف تو نہ دیں. اب کیا کہا, غصے میں ہی زبان سے دل دکھتا ہے یا بغیر غصے میں بھی زبان سے دل؟ غصے میں آدمی بول دیتا ہے نا, یا پھر بولتا ہے غلط یا معاف کر دینا, آپ کا دل دکھا ہوگا. لیکن کیا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے یا ایک ایسے ہی نارمل گفتگو کے انداز میں بھی کیا کسی کا دل دکھنے کے یا ظالم ہو جانے کا کوئی اندیشہ ہے؟ طنز کی عادت بہت ہوتی ہے جس کو ہم ڈاڑھ میں بولنا بولتے ہیں, ایک محاورہ ہے. تو یہ بالکل مسکرا کر ہنس ہنس کر ہوتا ہے, مذاق ہنس ہنس کر کیا جاتا ہے. یہ ان میں بھی دل دکھنے کی کئی صورتیں موجود ہوتی ہیں, خالی غصے میں ہی نہیں. تو چاہے غصے میں دل دکھایا چاہے پیار میں دل دکھایا, اگر ناحق دل دکھایا ہے تو آخرت میں بربادی تو ہے. نزع کسے کہتے ہیں؟ نزع یہ سکرات کسے کہتے ہیں؟ جہاں کندنی, یعنی روح کا بدن سے جدا ہونے کا جو عمل ہے یہ نزع ہوتا ہے. یعنی اب روح اس کی بدن سے نکلنے لگی ہے. نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. شعر کس کا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ نزع کا لفظی معنی کھینچنا, تو روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اس وقت. اور روح نکلنا کہاں سے شروع ہوتی ہے پتہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید رضا طاری ضیاء کوٹ سے. یہ شعر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے. تو آپ سنا بھی دو ترنم کے ساتھ ذرا, نظاروں میں ترنم کے ساتھ, یعنی کہ لہجے کے ساتھ, نعت خوان کے انداز میں, اگر آتا ہو تو. نظروں میں آسانی دے, کلمہ یاد کراتے یہ ہیں. بھول گئے اب تھوڑا چلا. نظر روح میں آسانی دے, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. ماشاءاللہ, چلیں کو تحفہ دے دیں. ہم نے تو نام ہی پوچھا تھا کس کا ہے شعر. چلیں جی, آپ کو مدنی باکس تحفے میں دیا گیا ہے. آپ بھی کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ماہ کا مدنی قافلہ لو اور بولو کربلا والوں کی ایصال ثواب کے لیے. انشاءاللہ وقت مناسب پر انشاءاللہ کروں گا. وقت مناسب یہ کب آئے گا؟ اس کا بھی کوئی, اس کی بھی تاریخ بتا دیں. جب تک میں سانس نہیں نکلتا نا وقت مناسب ہے. کب نکل جائے گا پتہ نہیں ہے, تو نیکی میں جلدی ہونی چاہیے. انشاءاللہ رمضان میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. روح جو ہے یہ پہلے پاؤں سے نکلتی ہے, یعنی وہ نکلنا شروع ہوتی ہے, اوپر تک آنا شروع ہوتی ہے, کھینچنا شروع ہوتی ہے. پھر یہ اوپر سے لے کر وہ سر سے پھر آخر میں نکلتی ہے اس طرح. اللہ تعالیٰ آسانی دے بس.
اپا یہ اس کے معاملے میں تو خیر بہت سارے مدنی پھول ہیں، نزع روح اور آگ کی تکلیف، آسانی، تو ایک بڑا ہی یہ موضوع ہے پورا۔ اب یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے کیا افعال اور اعمال ہیں کہ جس کے کر لینے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے میری جو روح قبض ہوگی، اس کی مجھے تکلیف جو ہے وہ مجھے خود آسان کر دی جائے گی۔ اس کے اعمال تو ہیں، اور جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا بھی نہیں کرتے تھے نظر روح میں آسانی کی کہ مجھے مطلب ثواب ملے گا، جتنی تکلیف ہوگی ثواب ملے گا اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تو آسانی چاہتے ہیں کہ بس اپنے برداشت نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر نظر ہے، اس آسانی ہے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت یعنی سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نزع کے وقت ہمیں جلوے محبوب دکھا، نزع کے
महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मेरे शाद मरोगा या रब, तेरा क्या जाएगा मेरे शाद मरोगा। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह हम सबको नज़ा की सख्तियों से महफूज फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ विसाल में आप थे तो इरशाद फरमाया, मौत की बहुत सख्तियाँ हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है और हिकायतें और नसीहतें, ये मक़तूतुल मदीना की किताब है, इसके पेज नंबर 183 पर इस हदीस को नकल करने के बाद लिखते हैं कि हर शख्स पर मौत की सख्तियाँ उसके दुनिया में किए हुए अमाल के मुताबिक होंगी। इन सख्तियों को सकरतुन कहने की एक वजह यह भी है कि इनके ज़हूर के वक्त अक्ल ज़ाइल हो जाती है, तो इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि नशे में मदहोश शख्स होता है, क्योंकि मौत के वक्त बंदे पर उसके अच्छे बुरे अमाल ज़ाहिर हो जाते हैं जिनके मुताबिक उसको जज़ा मिलेगी। पस गीबत करने वाले के होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे, गीबत सुनने वाले के कानों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी। जालिम की रूह हर मजलूम पर तकसीम कर दी जाएगी। हराम खाने वाले के लिए खाने में ज़क़ूम यानी जहन्नम के कांटेदार दर्द का इंतहाई कड़वा फल दिया जाएगा। इसी तरह नज़ा की सख्तियों के वक्त बंदे पर उसके दीगर आमाल भी ज़ाहिर हो जाएंगे और मैयत पर तमाम सख्तियाँ एक एक करके गुजरेंगी। आखिरी सख्ती गुजरते वक्त उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको नज़ा की सख्ती से महफूज फरमाए। सकरात मौत अमीर मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, काब हमें मौत के मुतालिक बताइए। तो हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी की मानिंद है जिसको किसी आदमी के पेट में दाखिल किया जाए और हर कांटा एक एक रग में पैवस्त हो जाए, फिर कोई ताकतवर शख्स उस टहनी को अपनी पूरी ताकत से खींचे तो उस टहनी की जद में आने वाली हर चीज कट जाए और जो जद में ना आए वो बच जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, मुझे मरने वाले इंसान पर ताज्जुब होता है कि अक्ल और ज़बान होने के बावजूद वो क्यों मौत और उसकी कैफियत बयान नहीं करता। आप फरमाते, जब मेरे वालिद मोहतरम का वक्त विसाल करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान आप तो ऐसे ऐसे फरमाया करते थे। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे मौत इससे ज़्यादा सख्त है कि इसको बयान किया जाए, फिर भी मैं कुछ बयान किए देता हूँ। अल्लाह की कसम, गोया मेरे कंधों पर एक मशहूर पहाड़ है रज़वे, और तहमा के पहाड़ रख दिए गए हों, यानी पहाड़ जितना वजन, और गोया मेरी रूह सुई के नाके से निकाली जा रही है। गोया मेरे पेट में एक कांटेदार टहनी है और गोया आसमान जमीन से मिल गया है और मैं इन दोनों के दरमियान हूं। अल्लाह करीम हम सबको
نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، موت کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہم پر آسانیاں فرمائے۔ واقعی اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن نزا کے وقت ہمارے سامنے آ جائے، کاش آقا ہم سے اس وقت راضی ہوں اور ہم پر کرم فرمائے اور آقا کے جلووں میں ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے۔
बचाना जब आखिरी वक्त आए, मुझे भूल न जाना। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन ये एक बड़ी अहम घड़ी है, बड़ी नाजुक घड़ी है, और अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे, नज़ा की सख्तियाँ आसान करे। शैतान भी उस वक्त अपना पूरा ज़ोर लगाता है किसी सूरत इसका ईमान बर्बाद हो जाए, यानी जिस पर ये मुसलमान पर ये आखिरी लम्हा आता है। अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाए, ईमान मजबूत हो। गुनाह करने से ईमान कमज़ोर होता है, नेकी करने से ईमान में ताकत और क़ुव्वत पैदा होती है। कोशिश अल्लाह हमें नसीब करे कि हम गुनाह छोड़ दें और गुनाह से बाज आ जाएं और सच्ची तौबा करें। दावत इस्लामी के मदरी माहौल से वाबस्ता रहें, वरना दुनिया में जैसे जी रहे हैं तो कहीं बस ऐसा ना हो कि गफलत में जीते जीते फिर इस घड़ी को पहुंच जाओ, फिर सारी मस्ती। अल्लाह 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 हमें संजीदगी नसीब फरमाए। इस मामले में बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये मौजू डिस्कस नहीं होते। नज़ा, मौत, कब्र, रूह का कब्ज़ होना, कब्र में क्या होगा, ईमान सलामत रहेगा नहीं रहेगा, नॉर्मली हमारे यहाँ ये मौजू पर बात होती नहीं है, आपस में से कोई सोबतें रही नहीं है। अब अल्लाह की रहमत है, दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, मदनी चैनल है, मदनी मुज़ाकरे हैं, इज्तिमाआत हैं, इनमें इस तरह के मौज़ूआत आते हैं और फिर आंसू भी बहते हैं, दिल भी नरम होता है। अदबा सच्ची तौबा करे और अपने गुनाहों भरे माहौल को छोड़कर नेकी की तरफ आ जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अपने नज़ा की सख्तियों में आसानी के ताल्लुक से मिसवाक जो है ना, इससे नज़ा में आसानी होती है। मिसवाक की आदत बनानी चाहिए, और मिसवाक का आदी जो होगा वो जब मरेगा तो इसका खात्मा अच्छा होगा, ईमान पर होगा। और जो अफीम खाता हुआ मरे तो उसके बुरे खात्मे का खौफ है। तो इसलिए मिसवाक की सबको आदत बनानी चाहिए, और जब भी वुज़ू करें मिसवाक की सुन्नत को ना भूलें। मिसवाक के ताल्लुक से हमें एक कॉल भी है हमारे पास, और एक सवाल भी है कॉल के साथ साथ कि मिसाल के तौर पर किसी ने मिसवाक की और मिसवाक करके उसने वुज़ू शुरू किया और दौरान वुज़ू उसका दोबारा वुज़ू टूट गया, क्या अब दोबारा इसको मिसवाक करनी है, या वही जो इसने शुरू में मिसवाक की थी वो मिसवाक उसके लिए वो अमल कहलाएगी कि जो वुज़ू से पहले का एक अमल है सवाब वाला? अहनाफ के नज़दीक जो है वो मिसवाक की ये सुन्नत वज़ू की सुन्नत क़ब्लिया वज़ू से पहले की जाएगी। लिहाजा अगर जैसे एक ही वज़ू से कई नमाज़ें वो अदा करता है और उसमें उसने पहले मिसवाक कर ली थी तो उसको सवाब मिलेगा इसका मिसवाक का। और वज़ू टूट जाता है नमाज़ पढ़ने से पहले, अब वज़ू जो करेगा तो इसमें वो मिसवाक करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा एक सवाल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिसवाक से दांत साफ़ करते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है वो दांत साफ़ करना है, ना कि मिसवाक इस्तेमाल करना, क्योंकि वो उस जो ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिसवाक ही एक मतलब ऐसा ज़रिया थी जिससे दांत साफ़ करे जाते थे। क्योंकि अब आज के जदीद दौर में बहुत सारी चीज़ें आ गए, टूथपेस्ट वगैरह और मंजन वगैरह आ गए, तो उनका कहना ये था कि मिसवाक जो है इस्तेमाल करना सुन्नत नहीं है, दांत साफ़ करना सुन्नत है। तो इस बारे में इरशाद फरमा दें। अव्वल तो माज़अल्लाह दांत साफ करते थे, ये कहना बड़ी जुर्रत की बात है। दांत मेले और गंदे हम लोगों के होते हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेल कुचल से क्या निस्बत, तो सरापा नफासत, जैसे हमारे पसीने में बदबू होती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना पाक जो है उसमें ऐसी खुशबू थी कि जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं। तो इश्क की ज़बान बोला करें, मोहब्बत की ज़बान, और ये
اس یہ جملہ بہت تکلیف دے میرے لیے تو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دانت صاف کرتے تھے، مسواک کو نوازتے تھے. یہ خدا کی قسم مسواک کی قسمت جو ہے قابل رشک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت بار بار چومنے کا شرف پاتی تھی. ورنہ پیارے آقا کو مسواک کی کیا حاجت؟ تو جن پر نظر کر دیں ان کے دانت کیا، ان کی آنت بھی صاف ہو جائے اور روح بھی صاف ہو جائے. ایسی باتیں کیا کریں. اب رہا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کو نوازا. اب یہ جو علت صفائی اور ناصفائی، تو یہ سب عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی معاذ اللہ کہہ دے کہ پہلے تو یہ سرکار اور سارے صحابہ تو عربی جانتے تھے، اس لیے وہ عربی میں سورہ فاتحہ اور پڑھتے تھے، اور اس میں تو عبرت لینی ہے، سمجھنا ہے، تو اب ہم عربی نہیں جانتے تو اردو میں یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں. تو انگریزی جاننے والا کہ مجھے تو اردو نہیں آتی تو میں انگریزی میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہوں، تو یہ تھوڑی چلے گا، گھر کی مطلب نہیں چلتی. تو اس لیے مسواک کا قائم مقام یہ ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے. پیارے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کا سختی سے رد کیا ہے، بلکہ خود جو یہ سائنٹسٹ جو ہے نا، یہ بھی مطلب یعنی کہ خاص کر جو یہ وہ ہے نا برش، اس پر تو بڑا کلام کرتے ہیں کہ اس میں تو وہ جراثیم کی تہ جم جاتی ہے، اور اس کی تو یہ لوگ مدت بھی بتاتے ہیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا، یہ ٹوتھ برش، یہ مہینے 2 مہینے بعد تو ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس کو اب کریں گے تو نقصان دہ، حالانکہ بازار اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسے جراثیم اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ایسا نہ سوچا کریں. مسواک کے اندر قدرتی اجزاء کافی ہیں جو مطلب ہے کہ مسوڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، ہاضمے کو درست کرتے ہیں، نظر کو تیز کرتے ہیں. پھر یہ کہ ایمان پر خاتمے کا سبب بنتے ہیں، نزا کی سختیوں سے بچاتے ہیں. تو کیا یہ تمہاری سڑی ہوئی ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب میں بھی یہ سب ہے کہ یہ ایمان کو بچا لے گی؟ مسواک اس لیے ایمان کو فائدہ دیتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو نوازا ہے. اگر میرے مصطفیٰ یہ ٹوتھ پیسٹ کو نوازتے تو اس کے بھی فوائد پر ہم بہت کچھ بولتے، لیکن کوئی نوازنا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے مسواک مسواک اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. ہاں، جو میرے آقا کی ادا ہے اس پر ہم سب فدا ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. بخش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. اور مجھے یاد آیا دانتوں کی صفائی کے الفاظ کے تعلق سے کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ جو یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا، ناخن بڑے بڑے کہنا، یہ کفر ہے. بہرحال یہ میں نہیں کہتا کہ جس نے کہا یہ دانتوں کی صفائی تو وہ کافر ہو گیا،
مجھے یاد آیا تو اس لیے وہ سنبھل کے بولنا ہے. آپ ایک شعر اس کی تشریح بہت پیاری بیان کرتے ہیں. درجہ ہے روشن تن محبوب الہ جام سے رنگ بدن ہے کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ. اس درجہ روشن ہے تن محبوب الہ. الہ من محبوب یعنی محبوب الہ من پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے اور لباس مبارک اس قدر روشن ہے کہ جامع یعنی لباس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک کی جو رنگ ہے نا رنگت وہ ظاہر ہو رہی ہے. ایسے روشن ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو میل کچیل سے کیا کام؟ یہ میل نہیں ہے جس کو آپ لوگ میل کہتے ہیں نا، میل نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت کے گناہ گاروں کی جو سیاہ، یہ گناہ سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے. تو یہ محبوب کی امت کے گناہ جو ہیں یہ آپ کے مبارک لباس سے لپٹ کر شفاعت کی خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ جو سیاہی نظر آ رہی ہے یہ امت کے گناہ ہیں. یہ پیارے آقا اعلیٰ حضرت نے ہمارے یہ اس طرح کی یہ عشق کے بول ہیں. واہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی لکھا ہے پاپا، اس کا بھی اگر مطلب بتا دیں. میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سراپا نور ہیں. تو میل تو بالکل آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. اور آپ نے جب بھی کرتا مبارک پہنا ہے تو یہ ہمیشہ مطلب اجلا ہی رہا ہے، میلا ہوا ہی کب ہے. یہ بھی محبت کے بول ہیں. وہ اپنے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے. کمال مانے پورا ہونا، کمپلیٹ ہونا. یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن یعنی خوبصورتی یہ اتنا کامل، اکمل اور پورا کمپلیٹ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانی، یعنی خامی ہونا، فالٹ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فالٹ بھی ہو سکتا ہے. جتنی بھی شمعیں ہیں، شمع اس میں دھواں تو ہوتا ہی اور دھواں عیب ہوتا ہے. آپ شمع کے دھوئیں کو کپڑا ہی قریب لے جاؤ تو کالا دھوا کر دے گی، تو یہ اس کا عیب ہے شمع کا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں ہی نہیں. اور پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا وہ پھول ہیں کہ جس کے اطراف میں کوئی کانٹا نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرا، فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے واضح طور پر کہ مسواک ہی سنت مبارکہ ہے، اور مسواک کی موجودگی میں جیسے بعض چیزیں ہیں کہ اگر مسواک نہیں ہے تو جیسے کپڑے سے یا انگلی وغیرہ سے دانت صاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ دانت کو اچھی طریقے سے مانج لے، پچھلے زمانے کے اندر تھا جو طریقہ کار، لیکن فرمایا کہ یہ اس وقت جب کہ مسواک موجود نہ ہو تو یہ چیز استعمال کرے، اور اگر یہ موجود ہے تو واضح صراحت موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی فقہائے کرام کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اب وہ مسواک کے قائم مقام نہیں۔ مسواک کو جو قائم مقام حدیث پاک میں جو یہ فرمایا کہ انگلی وغیرہ سے وہ اس کو استعمال کرے تو اس وقت جب کہ مسواک موجود نہ ہو، تو فقہائے کرام نے اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسواک موجود ہے تو اب یہ انگلی کے ذریعے دانت مانجنا یا کپڑے کے ذریعے دانت مانجنا یہ مسواک کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ان تمام سوالات اور اس کے جوابات کا یہ جو عشق بھرا، محبت بھرا، ادب بھرا، کیف و مستی بھرا جو مدنی گلدستہ ہے، اس میں جو ایک بہت بات نمایاں طور پر ایک اور جو سامنے آئی، جو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے مزید اس کی وضاحت ہو جائے، وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب کوئی کلام کیا جائے، کوئی بات کی جائے، تو لفظوں کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا کلام، وہ کون سا، جیسے اعلیٰ حضرت نے خود ہی بڑے پیارے انداز سے اس تمنا کا اظہار کیا، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ تو جب سرکار کی نعت یا تعریف لکھنی ہے تو یہ تمنا جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس کی وضاحت اگر آپ ضرورت سمجھیں گے تو اس کو فرما دیں گے، لیکن میں جو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پرفتن دور میں لوگ بولتے وقت آپس میں تو گفتگو کرتے وقت تو بے باکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مبارک، انبیاء کرام کا ذکر مبارک اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی پیارا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس وقت اپنی زبان کو کس قدر ادب اور احترام و تعظیم کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اور یہ کیسے نصیب ہو یہ عادت، اس پر کچھ مدنی پھول دیں، کیونکہ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے، جس طرح بول رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کان لگا لگا کر طرح طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں دماغ و ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، بھی زبان کے پر اس طرح کے جملے پہ نکلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ مطلب کہ کیا میں بول گیا، تو یہ کیسے ہو اور اس کی کیا اہمیت ہے، مہربانی کر کے اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ شیخ سعدی کا غلبنی شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، یعنی کہ میں اپنی زبان کو چاہے 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو لوں اور پھر بھی اے آقا آپ کا نام لوں تو یہ ہے تو بے ادبی، میری زبان کو 7 کے 1000 سمندر بھی دھو نہیں سکتے، اس قابل ہو نہیں سکتی کہ میں آپ کا نام لوں۔ یہ ایک عشق کی بات ہے، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر آپ نے سنایا، نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، تو طوبہ یہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے، تو اس جنت کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ، نازک اور سیدھی، وہ شاخ جو جبریل امین سے اعلیٰ حضرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس سے نعت نبی لکھوں۔ یہ عشق کا ایک انداز ہے، ایک تخیل ہے، کہنے کہ یہ ایسا مطلب یہ کہ عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے جب تک شریعت کی حد نہ ٹوٹے، احسن احسن احسن، احسن مانے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، یہاں شریعت کی حد ٹوٹی تو اب وہ عشق نہیں ہے، وہ تو شیطنت ہے، تو بات الفت اور محبت کی کر رہے ہیں، تو اس میں شریعت
کہ دائرے کے اندر رہ کر ہی سب کچھ کرنے کا ہے، آگے نہیں ہونا، دائرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بولنے کے لیے جو آج کل لوگ بولتے ہیں، اصل یہ بولنا جو ہے نا، یہ اچھے الفاظ، اچھے کلمات یہ آپ کو ملیں گے عاشقان رسول علماء کی زبان سے، عاشقان رسول کی زبان سے، اہل سنت عاشقان رسول مانے ان کی زبانوں سے ملیں گے آپ کو، یا ان کی صحبتوں میں جو رہتا ہوگا ان کی زبان سے آپ کو اچھے کلمات سننے کو ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ بہرحال چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات اور مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ظاہر ہوتی رہیں گی۔ معلومات ہونی چاہیے، بعض اوقات تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ کمزور الفاظ بول دیتا ہے، تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہوگی عاشقان رسول کی تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک کے ذریعے آنے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے پیسے جمع کیے، پھر کسی کام کے لیے ضرورت پڑ گئی تو کیا وہ پیسے کسی اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنے مالک ہیں وہ بالکل خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ بھی اس کی نکالنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के मदनी मुदाकरे और अब तक मेरे पास मौजूद नेकियां और जो मुझे अपनी नेकियां इसाल करें, इन सब पर अपने करम के शान अज्र अता फरमा। या अल्लाह ये सारा अज्र और सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मज़ीद इनको अता फरमा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिरीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, शहीदान व असीरान करबला, जमीर अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज आला हजरत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, बिलखुसूस 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम के मदनी काफिलों में बनने वाले मुसाफिरीन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी, हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ करके जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमें नेकियों का हरीस बना, गुनाहों से नफरत दे दे। इलाहुल आलमीन सजदों की लज्जतें इनायत फरमा, नमाज में खुशू और खुजू अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी पसंद का बंदा बना। या रब्बल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूजों के कर्जे उतार दे, जिनके कर्जे फंसे हैं या अल्लाह इनको इनके हुकूक मिल जाएं। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत इनायत फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान है ताबे फरमान बना। इलाहुल आलमीन जिनकी शादियों में रुकावटें हैं नेक रिश्ते नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, बेरोजगारियाँ दूर हों। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने हुए हैं ये बेचारे इनसे फारिग हो जाएं। या अल्लाह जो मजलूम कैदी हैं रिहा हो जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मुझे अता या रब दे मेरे दर्द की दवा या रब दे मेरे
محشر میں عیب میرے نہ کھول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ جو ہماری شعبہ مجلس اطراف گاؤں کے اسلام بھائی یہ فیضان مدینہ میں ملک بھر سے تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ ایک ہمارا مدنی کام ہوتا ہے یوم تعطیل اعتکاف۔ اس مدنی کام کے ذریعے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا ایک پورا طریقہ کار مدنی مرکز کی طرف سے دیا گیا ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کی تفصیل پر مشتمل رسالہ یہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہی یوم تعطیل اعتکاف ہے۔ اس میں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بھی لکھے ہیں، اور یہ یوم تعطیل اعتکاف ہوتا کس طرح ہے اس کا پورا طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہے، اور بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے۔ الحمدللہ اس رسالے کو تو جتنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں یہ تو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھ بھی لیں تاکہ اس کے مطابق مزید مدنی کام کرنے کا ہمیں طریقہ سمجھ میں آئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس رسالے کو حاصل کریں۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہمیں بڑھانا ہے، جذبہ حاصل کرنے کے لیے، طریقہ معلوم کرنے کے لیے یہ رسالہ حاصل کیجئے۔ 15 روپے 15 روپیز کا یہ رسالہ ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔
सलाम आका बिगड़ी ना हो कौन संभाले हाय भंवर से कौन निकाले बिगड़ी ना हो कौन संभाले बिगड़ी ना हो कौन संभाले हाय भंवर से कौन निकाले हाय भंवर से कौन निकाले हाँ हाँ जोरों ताकत वाले हाँ हाँ जोरों ताकत वाले हाँ हाँ जोरों ताकत वाले तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम आका 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 ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ नूरी को तुम नूरी बनाओ ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ आसी को भी नूरी बनाओ आसी को भी नूरी बनाओ ऐ चमकीली रंगत वाले ऐ चमकीली रंगत वाले ऐ चमकीली रंगत वाले तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम आका तुम पर लाखों सलाम आका तुम पर लाखों सलाम आका तुम पर लाखों सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिया إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم फैजान मदनी मुज़ाकिरा फैजान अत्तार मुर्शिदी अत्तार पर मुर्शिद की आल पर अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में इस्लामी तेरी धूम मची हो ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो हर साहबी नबी जन्नती हर साहबी नबी जन्नती
خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔